یہ عصر کس شاعر کا ہے؟ انہیں انقلابی اور باغی کیوں کہا جاتا ہے اور کیا ان کی شاعری واقعی بغاوت پرور ہے؟ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل IM TV اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ غالب سلطان۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں انتہائی انٹرسٹنگ بایوگرافی جو کہ پاکستان اور بر صغیر کے عظیم شاعر فیض احمد فیض کی زندگی پر مبنی ہے۔ ناظرین، اس عصر کو فیض احمد فیض کی شاعری کا زمانہ مانا جاتا ہے۔ بر صغیر میں انہیں انقلابی اور باغی شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے اور واقعی میں ان کی شاعری بغاوت پرور ہے۔ تاحال ان کے بعد ان کے پائے کا کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے شاعری کو ایک نئی جہت بخشی۔ یہ اپنے دور کی حکومتوں اور اشرافیہ کے سب سے بڑے ناقد تھے۔ یہ برطانیہ کی فوج کا بھی حصہ رہے اور کمیونزم کے سب سے بڑے سپورٹر بھی۔ تو آئیے ان کی دلچسپ زندگی کا بنظر غائر جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں سے انہوں نے عربی میں BA کیا اور پھر یکے بعد دیگرے عربی اور انگلش میں MA کیا۔ 1941 میں انہوں نے گورنمنٹ کالج میں پڑھانا شروع کیا اور ایک طویل عرصے تک بطور استاد تدریسی سرگرمیوں سے منسلک رہے۔ اسی کالج میں ایلس نامی لڑکی بھی بطور استاد تعینات تھی۔ وہ بھی ایک شاعر اور مصنفہ تھیں۔ وہ برطانوی شہری تھیں اور اشتراکیت کی حامی بھی۔ فیض احمد فیض بھی شاعر اور مصنف تھے اور ساتھ ہی اشتراکیت کے طرفدار بھی۔ اب جبکہ یہ دونوں ہی ہم خیال تھے سو یہ شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ابھی ان کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہی ہوا تھا کہ جنگ عظیم دوم شروع ہو گئی۔ تو فیض احمد فیض اپنی بیوی کے ہمراہ برطانیہ چلے گئے اور وہاں برطانوی فوج کے تعلقات عامہ کے محکمے کو جوائن کر لیا۔ اس طرح ان کی پہلے میجر، پھر جنرل اور پھر کرنل کے عہدے پر ترقی بھی ہوئی۔ لیکن جب پاکستان کا قیام عمل میں آ چکا تو یہ سب چھوڑ چھاڑ کر پاکستان واپس آ گئے۔ یہاں یہ مختلف اخباروں میں ادارت کرتے رہے۔ یہ اپنے عصر کے عظیم شاعر تھے اور تاحال ان جیسا کوئی شاعر پیدا نہیں ہو سکا۔ ان کی شاعری سے انقلاب، بغاوت اور انسانی ہمدردی کے جذبات ٹپکتے ہیں۔ ان کی رومانوی شاعری حقیقت پسندی کے بہت قریب ہے۔ اکثر اوقات شعراء رومانوی شاعری اور حقیقت کے درمیان ایک باریک فرق کو قائم نہیں رکھ پاتے، لیکن فیض کی شاعری میں ایسا کوئی بحران دیکھنے میں نہیں آیا۔ نیز ان کی شاعری ہمت جہت ہے جس میں انسانی جذبات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ مزید یہ کہ ان کی شاعری میں جامعیت ہے۔ اگر کوئی انقلابی شخص ان کی شاعری کو پڑھے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ شاید یہ اس کے لیے لکھی گئی ہے۔ اگر کوئی باغی شخص اسے پڑھتا ہے اسے بھی یہی لگتا ہے کہ شاید یہ شاعری اس کے لیے کی گئی ہے۔ اور اگر کوئی عاشق مزاج اس کے پیچ و خم سمجھنے کے لیے اسے پڑھتا ہے تو اسے بھی یوں ہی لگتا ہے کہ شاید یہ میرے ہی جذبات ہیں جو اوراق پر جلوہ فگن ہیں۔ غرض یہ کہ ان کی شاعری ہر فکر، ہر سوچ اور ہر مزاج کے انسان کے جذبات کی منو عکاس ہے۔ ان کی شخصیت بڑی دلکش تھی۔ ان کا مزاج اعتدال پسند اور رویہ معتدل تھا۔ یہ بڑی پرسکون شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی دادی کا کہنا ہے کہ فیض ہر وقت خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ اگر بچپن میں اسے دودھ دے دیتے تو بھی وہ خوش ہوتا اور نہ دیتے تب بھی وہ اسی حالت میں بیٹھا رہتا۔ فیض عام بچوں کی طرح چیختا چلاتا نہیں تھا۔ ان کی شخصیت کی یہی دلکشی جو کہ بچپن ہی سے ان کے اندر مضمر تھی، ان کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے۔ دھیما پن ان کی شخصیت کا خاصہ ہے جو کہ ان کی شاعری سے بھی جھلکتا ہے۔ ان کے نظریات پر بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ انہیں کافر اور دہریہ کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے، لیکن زمانے کی تنقید کو دیکھ کر یہ کبھی اپنی رائے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور یہ کبھی بھی اپنی شاعری پر نادم نہیں ہوتے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی شاعر قلم اٹھائے تو اسے ہمیشہ اپنے دل کی سننی چاہیے، نہ تو اسے زمانے کے لیے لکھنا چاہیے، نہ اسے لوگوں سے ڈرنا چاہیے، نہ اس کے اندر نیک نامی کی خواہش ہونی چاہیے اور نہ لکھتے وقت اس کے اندر ثواب کا کوئی طمع ہو۔ بلکہ حقیقی شاعر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ شاعر سبھی پابندیوں سے آزاد ہو کر جو کچھ اس کے دل میں آ رہا ہے لکھ ڈالے۔ یہ کمیونزم کے بہت بڑے سپورٹر تھے اور اسے پاکستان میں لانے کے خواہش مند تھے۔ یہ فاشسٹ اور سرمایہ دارانہ جمہوریتوں کے سخت خلاف تھے۔ ان کی زندگی سیاسی جدوجہد سے بھرپور ہے۔ یہ اپنے دور کی ہر حکومت میں ایک نمایاں کردار رہے اور اپنی رائے اور خیالات کا بے باک اظہار کرتے رہے۔ فیض احمد فیض خاص قسم کے خیالات، نظریات اور تصورات حیات رکھتے تھے اور اپنی انہی نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہر معاملے پر ایک مضبوط موقف لیتے۔ ان کی سیاسی جدوجہد کی ایک لمبی داستان ہے جسے صرف ایک ویڈیو میں کور نہیں کیا جا سکتا۔
हम अपनी आज की इस छोटी सी वीडियो में फैज़ की मजमूई ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे और इनकी सियासी मुकावमती सरगर्मियों पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ताहम अगले मरहले में हम एक वीडियो इनकी सियासी जद्दोजहद पर भी बनाएंगे, जिसमें हम इनके नज़रियात, सियासी फ़िक्र और सियासी सरगर्मियों का अहाता करेंगे। जबकि इस वीडियो में हम इनकी हालात ज़िंदगी, शायरी और हल्की फुल्की नागुज़ीर सियासी सरगर्मियों का जिक्र करेंगे। ये तवील अरसे तक कम्युनिज्म के हक में बात करते रहे। इन्हें गद्दार कहकर इनके असासों की छानबीन भी होती रही। फिर इन्हें जेल में कैद कर दिया गया। इनके ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात भी लगते रहे और अयूबी मार्शल लॉ के दौरान ये जुल्म के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद करते रहे। इनकी मशहूर किताबें, जिनमें जिंदा की एक शाम, इंतसाब, लौ तो कत्लनामा मेरा और नक्शे फरियादी शामिल हैं, जालिम और इस्तेमारी कुव्वतों के खिलाफ ठोस और मुदल्लिल शेरी मजमूओं से भरी हैं। इनकी मशहूर किताबें, जिनमें जिंदा की एक शाम, इंतसाब, लौ तो कत्लनामा मेरा और नक्शे फरियादी शामिल हैं, जो कि जालिम और इस्तेमारी कुव्वतों के खिलाफ ठोस और मुदल्लिल शेरी मजमूओं से भरी हैं। ये मंटगमरी जेल में भी रहे, इसके बाद फिर हैदराबाद जेल में रहे। फिर इन्हें सहरवर्दी ने छोड़ दिया, लेकिन बाद में सिकंदर मिर्जा ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इन्हें फिर आज़ाद कर दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान फैज़ अहमद बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे और कारोबारी हुकूमत में अहम किरदार अदा करते रहे, लेकिन फिर भुट्टो को फांसी दे दी गई। इस चीज़ ने इन्हें बददिल कर दिया और ये पाकिस्तान छोड़कर लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत चले गए। लेकिन जब इसराइल और लबनान के दरमियान जंग छिड़ी और हालात नासाज हो गए तो ये वापस पाकिस्तान आ गए। 1962 में इन्हें लेनिन प्राइज़ मिला। बाद में भी ये पाकिस्तान की सियासी फिजा में अहम किरदार अदा करते रहे। इनकी दो बेटियां हैं, एक का नाम सलीमा हाशमी और दूसरी का नाम मुनीज़ा हाशमी है, जो कि अभी भी हयात हैं। आखिरकार 20 नवंबर 1984 को फैज़ अहमद फैज़ वफात पा गए। आखिर में हम फैज़ अहमद फैज़ का मशहूर ज़माना शेर ज़रूर सुनाना चाहेंगे, जो कि उनकी शायरी का आकाश है। ये दाग दाग उजाला ये शब गुज़ीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका वो ये सहर तो नहीं। इनके हज़ारों अशार इंसानी दर्द के तर्जुमान हैं, जिसमें ये मुल्की हुकूमत को हर वक्त ललकारते रहे और पाकिस्तान में इंसानी मुआशरे की ज़बूहाली का ज़िम्मेदार करार देते रहे। इनके बकौल पाकिस्तान का अमरीकी साम्राज्यी एस्टैब्लिशमेंट से गठजोड़ मुल्क के नुकसान में था, इसलिए ये इस अलायंस के भी सख्त नाकिद कहलाए। तो नाजरीन, ये थी फैज़ अहमद फैज़ साहिब की एक मुख्तसर सी बायोग्राफी, जिसमें हमने इनके सियासी जद्दोजहद के मामलात को शामिल नहीं किया था, लेकिन अपनी आने वाली वीडियो में हम इनके सभी सियासी पहलुओं, सरगर्मियों और मुकावमती मामलात को ज़रूर आपके सामने पेश करेंगे। फिल वक्त अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम